وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے جو نصرت کا وعدہ فرمایا ہے تمہیں تمہاری آنکھوں سے وہ نصرت دکھا بھی دی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی لشکر سے مدد فرما سکتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کا ایک لشکر ہیں، ہوائیں بھی اللہ کا لشکر ہیں، پانی بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور بھی اللہ کا لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر چیز کے ذریعے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح تمہاری مدد کرتے رہیں گے، یہاں فرشتوں کے ذریعے کی، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والے اور قوت والے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہاں پر بھی نصرت وہی نازل ہوئی جو غزوہ احد میں نعاس یعنی اونگ، صحابہ کرام کو ایک اونگ اور نیند آئی۔ یہ جو میدان جنگ کا نقشہ تبدیل ہوا اور صحابہ کرام ایک دم اتنی جہاں ایک دم خوف اور پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور ایک دم اتنی قوت اور شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی نیند طاری کی صحابہ کرام پر، اور جب وہ اس نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن ہم سے تھوڑا ہے۔ ان کو اچانک ایسا نظر آیا کہ دشمن کی تعداد ہم جیسے، دشمن کو یہ نظر آیا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، صحابہ کو یہ نظر آیا کہ دشمن بہت تھوڑے ہیں، تو انہوں نے بہت شدت اور زور سے حملہ کر دیا، اور اسی حملے میں وہ دشمن کے پیچھے کھڑے ہوئے جو زائد ساز و سامان والے غلام تھے وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سکینہ کے نزول کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھانپ لیا ایک اونگ سے اپنی طرف سے امن اور سکون دینے کے لیے۔ یہ نصرت، ایک نصرت فرشتوں کے ذریعے ہوئی، ایک نصرت سکینہ کے نزول کی ہوئی، تیسری نصرت وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، تو تمہیں یہ جو پریشانی تھی کہ پانی کہاں ہے، زخمیوں کو پانی کیسے دیں گے، خود کیسے پئیں گے، اور میدان جنگ میں ضرورت پڑے گی تو پانی کا کیا انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا انتظام بھی تمہارے لیے کرا دیا۔ لِيُطَهِّرَكُم بھی، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاکیزگی دے۔ صحابہ کرام نے وضو کیا اس پانی سے، نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کیے پاک صاف ہو کر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں پاک کر دیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے شیطان کا جو وسوسہ تھا وہ دور کر دیا، جو یہ وسوسہ دل میں ڈال رہا تھا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے مضبوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دیے کہ ریت جو نرم تھی اس پر چلنا مشکل تھا، پانی برسنے کی وجہ سے وہ ریت سخت ہو گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ یہ جو صحرا کی ریت ہوتی ہے اس پر جب پانی برسے تو یہ سخت ہو جاتی ہے، مٹی پر پانی برستا ہے تو کیچڑ بن جاتی ہے، صحرا کی ریت پہ جب پانی برسے تو یہ ذرا سخت ہو جاتی ہے، اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں دھسنا کم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ پریشانی تھی کہ بدر کی ریت پر، کیونکہ یہ پیدل تھے، مشرکین سوار تھے، تو پیدل آدمی چلے ریت پر تو پنڈلیوں تک پاؤں ریت میں دھس جاتے ہیں، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی صحرا میں چلو تو اسے اس چیز کا بہت تجربہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی اس پر ریت پر برسا دیا تاکہ وہ سخت ہو جائے، اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ ہر طرح تمہاری مدد فرما کر تمہارے دلوں سے جو بھی پریشانی تھی، جو بھی وسوسہ تھا، جو بھی ایسے خیالات تھے وہ دور فرما دیے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اب فرشتے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سامان بھی دے دیا، گھوڑا بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہیں جہاد کی تربیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کی تربیت دی اور ایک اور کام بھی ان کے ذمہ لگایا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے استدراجن یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے برائی کا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی انسانوں کے امتحان کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں خیر کا الہام کرتے ہیں، اور جب شیطان ان کے دلوں کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے وہ انسانوں کے دلوں میں اچھائی کی باتیں ڈالتے ہیں۔ جن انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ پہلا کام یہ کرو کہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو، یعنی ان کے دلوں میں استقامت کا الہام کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گا کہ کافروں کے دلوں پر ایمان والوں کا خوف اور رعب طاری کروں گا۔ اور دوسرا کام جو فرشتوں نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کفار کو گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑوں پر مارو تاکہ یہ زمین پر گریں اور مقتول ہوں تمہارے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں قتال بھی سکھا دیا۔